اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں سب سے اہم کام روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگوں کو روزوں کے مسائل کے حوالے سے، روزوں کے احکامات کے حوالے سے پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ جانے انجانے میں بعض اوقات غلطیاں کر لیتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں احکامات کو۔ تو اسی مناسبت سے روزوں کے مسائل کے حوالے سے ہم اپنا یہ سبق پڑھا کریں گے، چونکہ اسلام نے ہمیں روزوں کے بارے میں مکمل تفصیل دی ہے، کیسے ہم نے سحری کرنی ہے، کیسے افطاری کرنی ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح کن حالتوں میں انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور کن حالتوں میں روزہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سارے مسائل انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ مختلف دروس کے اندر سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ آج کا سب سے پہلے درس ہمارا نیت کے حوالے سے ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت ہو عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت، اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر قسم کا عمل اس کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا اسے صلہ ملے گا۔ اگر نیت انسان کی اچھی ہے تو انسان کو بہتر صلہ ملے گا، اگر نیت انسان کی اچھی نہیں ہے تو انسان کو اس کا اچھا صلہ بھی نہیں ملے گا۔ تو ہر کام کے اندر اور ہر کام کی طرح روزے کے اندر بھی نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ کی رضا کے لیے روزے کی نیت کرنی ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ جس کے نیت میں دکھلاوا آ گیا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا گویا اس نے بھی شرک کیا۔ اسی طرح فرمایا ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس انسان نے صدقہ کیا دکھلاوے کا گویا اس نے بھی شرک کیا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی ہے جس انسان نے دکھلاوے کا روزہ رکھا کہ اگر نہ رکھا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں رشتہ دار کیا کہے گا، اس کی نیت کے اندر فلاں اگر آ گئے گویا اس کا روزہ، اس کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس حدیث کے تحت گویا وہ انسان جو ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے۔ روزے کی نیت، جو روزہ فرضی ہے یعنی رمضان کا روزہ، اس کی نیت کم از کم فجر سے پہلے ضرور کرنی ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے روزے کی نیت جو ہے وہ ضرور کرنی ہے۔ جس طرح حدیث کے اندر آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس انسان نے فجر کی اذان سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ تو رمضان میں روزے کی نیت فجر سے پہلے، اذان فجر سے پہلے اگر انسان نے نہ کی تو اس حدیث کے تحت اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فجر کی اذان سے پہلے روزے کی نیت کر لے۔ ہاں البتہ اگر نفلی روزہ ہے تو پھر انسان اشراق کے وقت بھی نیت کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر میں آئے، فقال هل عندکم شیء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟
فقلنا لا، ہم نے کہا جی کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی اذن صائم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو تب تو میں روزے دار ہوں۔ یعنی آپ اشراق کے وقت گھر آئے، پوچھا کو کھانے کی چیز ہے، بتلایا کہ نہیں ہے، فرمایا تب میں روزے دار ہوں، آپ نے وہیں سے روزے کی نیت کر لی۔ تو اسی طرح نفلی روزہ ہم اس کی نیت توڑ بھی سکتے ہیں، یعنی نفلی روزہ ہم ختم بھی کر سکتے ہیں، جس طرح کہ حدیث کے اندر آیا ثم اتانا یوما آخر فقلنا یا رسول اللہ اہدی لنا حیث، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی اللہ کے رسول ہمیں کسی نے حلوہ جو ہے وہ صدقے کا بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے، ہمیں کسی نے تحفے کے طور پر صدقہ بھیجا ہے، اہدی لنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاؤ بھی ہمارے پاس، ہم اسے کھائیں۔ فلقد اصبحت صائما، ہم نے کہا جی آپ نے تو صبح کی تھی روزے میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود اس کو کھا لیا۔ تو اگر انسان نفلی روزہ ہے، صبح نیت کر لے روزہ رکھنے کی، لیکن بعد میں اگر اس کا دل کرتا ہے میں روزہ نبھا نہیں سکوں گا یا کسی بھی وجہ سے، وہ اپنا روزہ توڑ سکتا ہے۔ لیکن فرضی روزہ اگر انسان اس کو رکھ لے تو رکھنے کے بعد انسان فرضی روزہ نہیں توڑ سکتا، کیونکہ جس انسان نے فرضی روزہ توڑ دیا اس کا گناہ، پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے پہلے درس کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا نا کہ وہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ لوگ اوندے منہ لٹکائے ہوئے ہیں، ان کے جبڑوں سے خون نکل رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ افطاری سے پہلے افطار کرنے والے ہیں، یعنی اپنے روزوں کو توڑنے والے ہیں۔ تو یہ ایک سنگین جرم ہے روزہ توڑنا۔ ہاں البتہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے یا وہ سفر پہ نکل پڑے تو اس کو اجازت ہے وہ اپنا روزہ توڑ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان بیمار بھی ہو جائے روزہ رکھا وہ روزہ ہی نہ توڑے، یا وہ سفر پہ چلا گیا ہے تو اسے پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، وہ روزہ ہی نہ توڑے، چونکہ میں نے صبح روزہ رکھ لیا تھا۔ تو جب اس نے سفر کیا، وہ مسافر ہو گیا یا وہ بیمار ہو گیا تو اپنا روزہ توڑ سکتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم مسافر کے روزے میں اور مریض کے روزے کے اندر پڑھیں گے۔ تو بہرحال مسافر آدمی، بیمار آدمی اپنا روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد اپنا روزہ توڑ دے۔ تو بہرحال محترم بھائیو، نیت پہلے انسان نے فرضی روزے کی ضرور کرنی ہے۔ ہاں اس کے اندر ابن عثیمین جو سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی ہیں، ان کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ انسان پورے رمضان کی ایک ہی مرتبہ نیت بھی کر سکتا ہے، یعنی شروع رمضان میں انسان پورے رمضان کی نیت کر لے۔ ہاں الا یہ کہ انسان بیماری کی وجہ سے یا مسافر کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا نہ ہو، اگر چھوڑا ہے تو پھر دوبارہ نیت کر لے، ورنہ اگر انسان ایک ہی دفعہ پورے رمضان کی نیت کر لیتا ہے تو بھی اس کے لیے نیت جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہاں یہ بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، زبان سے اقرار ہوتا ہے۔ اگر انسان نے مسلمان بھی ہونا تو زبان سے بھی اقرار کر لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے اگر وہ مومن نہیں ہے، دل سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر بعض اوقات کسی مجبوری کی وجہ سے زبان سے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا لیکن دل سے وہ مومن ہے تو انسان کافر نہیں ہوتا، جس طرح کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری کے عالم میں انہوں نے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جانتا ہوں میرا عمار دل سے مومن ہے۔ تو بات دل کی ہے، نیت کی ہے، نیت کا تعلق انسان کے جو ہے وہ دل سے ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ زبان سے ایک دعا رکھی ہوئی ہے وَبِصَوْمِكَ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ حیرانگی اس انسان پہ ہے کہ جس نے یہ نیت گھڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ تو کل کا روزہ، پھر روزہ تو آج رکھنا ہے، یہ نیت کل کے روزے کی کر رہا ہے۔ غدن کا معنی کل ہوتا ہے۔ لسان العرب جو لغت کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے اصل الغدی فهو اليوم الذي يأتي بعد يومك، کہ غد کا معنی ہوتا ہے کل کا روزہ، کل، آج نہیں کل، جو آج کے بعد کل آئے گی اس کو غد بولتے ہیں۔ تو وہ بھی سو میں غدن نہ وہی تو، یعنی آج کے بعد جو کل آئے گی میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح کرتے کرتے کل کرتے جس طرح آخری روزہ ہوگا تو وہ نیت کر رہا ہے میں کل کے روزے کی، تو اگلے دن تو عید ہو جائے گی، تو گویا یہ عید کا روزہ رکھ رہا ہے، اس کی نیت کر رہا ہے۔ تو عید والے دن روزے کی نیت کرنا یا روزہ رکھنا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ تو محترم بھائیو،
یہ جو الفاظ ہیں یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے، معنی کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے، اور زبان سے ادا کرنا بھی اس کا درست نہیں ہے۔ نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان دل میں نیت کرے، خالصتاً نیت کرے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔